الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے اس باوقار اور سنجیدہ پروگرام و اجلاس کے صدر محترم پروفیسر اشتیاق احمد ذلی صاحب، یہاں تشریف فرما دیگر مہمانان کرام، ارباب مدارس، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اساتذہ، طلبہ و طالبات، اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا کے بعد ہم ممنون و مشکور ہیں مرکز فروغ سائنس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اراکین و ذمہ داران کے، بالخصوص پروفیسر نسیم احمد خان صاحب اور ان کے اعوان و انصار کے، جنہوں نے بلا مبالغہ مہینوں پر مشتمل پروگرام سازی اور منصوبہ بندی کے نتیجے میں آج ارباب مدارس اور خادمان علم کو اور عصری تعلیم گاہوں کے ذمہ داران کو، وابستگان کو ایک ٹیبل پر جمع ہونے کا اور باہمی مشاورت سے مستقبل کے لیے قوم کے واسطے مفید لائحہ عمل وضع کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو ہر اعتبار سے قبولیت کا شرف نصیب فرمائے اور اس پروگرام کو باری تعالی بامقصد بنائے۔ یہ حقیقت ہے کہ تعلیم چاہے دینی و مذہبی ہو یا عصری اور ماڈرن ہو، نافع ہونے کے اعتبار سے دونوں ہی مطلوب ہیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم نافع کا سوال فرمایا کرتے تھے اور اپنی دعا کے ذریعے امت کو بھی یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت والجلال سے علم نافع کی درخواست کیا، اور علوم غیر نافعہ کے سلسلے میں پیغمبر علیہ السلام پناہ چاہا کرتے تھے۔ طب ہو یا سائنس، انجینئرنگ ہو یا میتھمیٹکس یا دیگر عصری علوم ہو، نافع ہونے کے اعتبار سے اسلام میں وہ سب کے سب مطلوب ہیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات اس حوالے سے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں اور رہنما۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو مختلف نصیحتیں فرمائیں، اور اسی موقع پر آپ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا: لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ معاذ، تم اللہ کی سرزمین پر اللہ کے بندوں کا اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے جا رہے ہو۔ تمہارے ذریعے سے اگر ایک انسان کے لیے بھی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا جائے گا، تمہارے ذریعے سے اس کے واسطے دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کی راہیں ہموار ہوں گی، تو تمہارے لیے یہ دنیا و ما فیہا کی دولت و نعمت سے برتر اور بڑھ کر چیز ہو۔ اس سے یہ پیغام دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اپنے وجود کو اگر انسانیت کے لیے نافع بناتا ہے، علم کی روشنی سے وہ عالم کو منور کرتا ہے، علوم سے مالا مال ہو کر دنیائے انسانیت کو علوم سے وابستہ کرنے کی فکر و کوشش کرتا ہے،
تو وہ اللہ رب العزت والجلال کے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے والا اور اپنے فریضے کو ادا کرنے والا۔ تو یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ تعلیم دینی و مذہبی ہو یا عصری اور ماڈرن ہو، نافع ہونے کے اعتبار سے مطلوب ہیں، اور دونوں طرح کے علوم حاصل کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے اختصاص کا، مہارت کا، ان علوم میں کمال پیدا کرنے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کا جو قیام عمل میں آیا ہے، ازہر ہند، دارالعلوم دیوبند ہو یا اس کے نہج پر قائم ملک میں ہزارہ ہزار یا دنیا میں ہزارہ ہزار مدارس ہوں یا دیگر مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ ہوں، ان تمام اسلامی مدارس اور دینی مکاتب کے قیام کا اولین مقصد قرآنی اور نبوی علوم میں ایسے باکمال افراد کو پیدا کرنا ہے جو مہارت رکھنے والے ہوں، اختصاص رکھنے والے۔ اس کے بالمقابل جو عصری درسگاہیں ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہو، جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو، یہ ملک میں پھیلی ہوئی دیگر یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، ان کے قیام کا مقصد ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں ماہر و باکمال افراد کو پیدا کرنا ہے۔ اولین مقصد یونیورسٹیز کا اور کالجز کا یہی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا لائحہ عمل بن پاتا ہے، کوئی ایسا نصاب تشکیل پا جاتا ہے جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایسے افراد پیدا ہو سکیں جو قرآنی اور نبوی علوم میں بھی درک و کمال رکھنے والے ہوں اور ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی مہارت رکھنے والے ہوں، تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، استقبال کیا جائے گا اور اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے گا۔ لیکن اب تک کا تجربہ یہ بتاتا ہے، اور اس میدان میں کام کرنے والے لوگوں کے تجربات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی ایسا جامع لائحہ عمل اب تک وضع نہیں کیا جا سکا ہے کہ جس پر چلا کر مجموعی طور پر قوم میں ایسے افراد کو تیار کیا جا سکے جو دونوں میدانوں میں مہارت اور کمال کا درجہ رکھنے والے۔ مدارس اسلامیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ علوم قرآن و سنت میں اختصاص رکھنے والے ہوں گے، عصری علوم میں جزوی طور پر ان کو واقفیت ہوگی اور اس میں جزوی طور پر وہ معلومات رکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں مہارت رکھنے والے ہوں گے، اور دینیات کے باب میں ان کو جزوی معلومات ہوں گی۔ آج تک یہی دیکھنے میں آیا۔ اور جہاں ماہرین شریعت کی ضرورت ہے، وہیں ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں مہارت رکھنے والے افراد کی بھی ضرورت ہے۔ دونوں میدانوں میں ماہرین کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ مراکز کہ جہاں ماہرین کو تیار کیا جا رہا ہے، جن مراکز میں فوکس کسی فیلڈ کے ماہر کو تیار کرنے پر ہو رہا ہے، توجہ دی جا رہی ہے، ان مراکز کو اپنی انہی بنیادوں پر کام کرنے اگر دیا جائے گا تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی کامیابی کے ساتھ چلتا رہے۔ ہم مثالی نصاب تعلیم برائے مدارس پر غور و خوض کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایسا نصاب تشکیل دے دیا جائے، کوئی ایسا جامع لائحہ عمل اہل مدارس کے لیے اور طلبہ مدارس کے لیے بن جائے کہ وہ علوم قرآن و سنت میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی مہارت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ واقعتاً اگر کوئی جامع لائحہ عمل بن پاتا ہے تو اس کا خیر مقدم ہے، اور اگر اس کی ضرورت مدارس کے لیے ہے تو جو مسلم ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہاں ایسا مثالی نصاب تعلیم وضع کیا جائے کہ ان اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے بھائی بہن قرآنی اور نبوی علوم میں بھی مہارت حاصل کرنے والے۔ اگر ہم مدرسے میں ایسے مثالی نصاب تعلیم کو وضع کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھنے کے نتیجے میں طلبہ مدارس ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں ماہر بن جائیں، تو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے بھی ہم یہ ضروری سمجھیں گے کہ ان کے اداروں کے لیے بھی ایک ایسا مثالی نصاب تعلیم بنے کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ عصری تعلیم میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآنی اور نبوی علوم میں بھی مہارت حاصل کرنے پر قدرت رکھ سکے۔
दोनों मैदानों में हमें फिक्र करने की और कोशिश करने की जरूरत है। और सानवी दर्जे की चीज यही है कि मदारिस इस्लामिया में जरूरत के बकदर असरी उलूम को निसाब के अंदर शामिल किया जाए, उससे सरफ नजर कतन नहीं किया जा सकता, उसे नजरअंदाज हरगिज नहीं किया जा सकता। हालात और जमाने के तकादों को पेश नजर रखते हुए जरूरत के बकदर असरी उलूम की शमूलियत हो और पूरी तवज्जो और दिलचस्पी के साथ तलबा मदारिस को वो उलूम पढ़ाए जाएं। लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि इख्तिसास जो मकसद है मदारिस इस्लामिया के क़याम का, वो हर हाल में बाकी रहना चाहिए, ताकि माहिरीन शरीयत और तर्जमान शरीयत पैदा होते रहें और उम्मत की सही और दुरुस्त रहनुमाई का फरीजा अंजाम देते रहें। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की और सही फैसले की तौफीक नसीब फरमाए और राह रास्त पर बारी ताला हम सबको गामजन फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।